صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم کو آپ کی امت میں قائم دائم رکھا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها علم آدم الاسماء كلها، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل علم الاسماء سکھایا، یعنی کل علم الاسماء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ تمام مخلوق میں بلکہ فرشتوں سے افضل ہوا، اشرف المخلوقات کا رتبہ حاصل ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ علم الاسماء، علم کی وجہ کیا تھی؟ علم کی وجہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہی علم سے نوازا، علم الاسماء سے نوازا، جو ہی انہوں نے علم الاسماء کو حاصل کیا، اب ہوا کیا کہ تمام مخلوق میں رتبے میں اعلیٰ ہو گئے، اور فرشتوں سے بھی رتبہ آپ کا بلند ہو گیا، اشرف المخلوقات کا رتبہ مل گیا۔ اور اسی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم کا سجدہ کرنا پڑا۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کیا؟ کیونکہ آپ رتبے میں بڑے ہوئے، رتبے میں بڑے کیسے ہوئے؟ آپ کو وہ علم مل گیا جو علم دیگر فرشتے حاصل نہ کر سکے۔ میں اب یہاں ایک نکتہ یہ ہے کہ جو ہی ایک بندے کا رتبہ بڑھتا ہے تو اس سے چھوٹے رتبے والے کو اللہ نے حکم فرماتا ہے کہ تو اس کی تعظیم کر، اس کی تعظیم کر۔ تعظیم کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے۔ اپنے سے جو بلند رتبہ رکھتا ہے، اپنے سے جو بڑا رتبہ رکھتا ہے، اس کی تعظیم کرنے کا حکم کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، یہاں تک کہ تعظیم کی حد کیا ہے؟ سجدہ ہے، اس حد تک تعظیم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ فرشتے تو عبادت تو اللہ کی کرتے ہی تھے، وہ پیدا ہی ہوئے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کچھ عبادت ہی رکھ دیا، تو عبادت میں ہی لگے رہے، اللہ کے سجدے تو کرتے ہی رہے۔ بات سمجھ میں؟ جنات پیدا ہوئے وہ بھی اللہ کی عبادت میں رہے، سجدے کرتے رہے، بلکہ یہاں تک کہ عزازیل جسے شیطان کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہا، سجدوں پر سجدے کرتا۔ بات سمجھ میں؟ سجدہ جو ہے اپنے عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، سجدہ جو ہے فعل سجدہ جو ہے
وہ حقیقت میں اپنے عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس فعل سجدے کو اللہ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو عبادت ہے۔ بات سمجھ میں؟ وہ جو فعل ہے سجدے کا، وہ فعل جو ہے سجدے کا وہ ہے عاجزی کو ظہور کرنا، اپنے عجز کو ظہور کرنا، اپنے کمتری کو ظہور کرنا کہ میں تیرے آگے میں تجھ سے کم ہوں۔ باتوں میں انتہا یعنی عجز کی انتہا، عجز کا ظاہر کرنے کا انتہا فعل ہے وہ سجدہ۔ بات سمجھ میں؟ سجدہ اپنے اعتبار سے عبادت نہیں ہے، وہ سجدہ عجز کے ظاہر کرنے کا انتہائی فعل ہے وہ۔ بات سمجھ میں؟ اب اگر اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، اللہ کے لیے سجدہ ہو گیا تو اب عبادت ہو گئی۔ کسی بندے کے لیے سجدہ ہو گیا تو وہ تعظیم ہو گیا۔ بات سمجھ میں؟ تو خود پروردگار نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کبھی شرک کی دعوت نہیں دیتا۔ بات سمجھ میں؟ شرک کی دعوت، شرک کا فعل کرنے کا حکم، شرک کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ جو عبادت اپنے لیے خاص ہے وہ دوسروں کے لیے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرماتا۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ تعظیم سکھا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرشتوں کو تعظیم سکھا رہا ہے کہ دیکھ اب یہ تم سے مرتبے میں بلند ہو گئے تو ان کی تعظیم کرو، ان کے آگے اپنے عاجزی کو پیش کرو، کیونکہ ان کو اب علم الاسماء کا علم ہے۔ اب یہ تم سے بلند ہو گئے، جو تمہارے پاس نہیں ہے علم الاسماء کا علم، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم الاسماء کا علم انہوں نے حاصل کر لی، تو میں نے جو نعمت انہیں عطا فرمائی وہ حاصل کر لی، تو وہ رتبے میں تم سے بڑے ہو گئے تو تم کو چاہیے کہ تم سجدہ کرو۔ بات سمجھ میں؟ تو سجدہ اپنے ذات میں، فعل سجدہ اپنے ذات میں اگر عبادت ہوتا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرماتا فرشتوں کو بات سمجھو علم حاصل کرو۔ بات سمجھ میں؟ فعل سجدہ اپنے ذات میں وہ عبادت نہیں، وہ ایک اپنے عاجزی کا ظاہر کرنا، عجز کا بالکل ظاہر کر دینا۔ بات سمجھ میں؟ عاجزیت کو ظاہر کرنا۔ تو اب یہاں بھی جب رتبے میں بڑا ہو جاتا ہے بندہ، دوسرے بندے سے جب رتبے میں بڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس بندے کو جو رتبے میں اس سے کم ہے اس کو فرماتا ہے کہ تو اس کا سجدہ کر۔ بات سمجھ میں؟ تو اس کے آگے عاجزی اپنی پیش کر۔ تو معلوم ہوا کہ ہر اولاد اپنے والد کی قدم بوسی کرے۔ سمجھ میں؟ کیونکہ شریعت محمدی میں، اس کے آگے کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا جائز تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سجدہ کرنے کو ہی میں، غیر خدا کا سجدہ کرنے کو ہی میں حرام کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ تو امت محمد میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا غیر کا سجدہ کرنا، یعنی کوئی بندہ کسی بندے کو سجدہ کرنا حرام، رکوع کرنا حرام، سجدہ کرنا حرام۔ بات سمجھ میں؟
مگر ختم بوسی کرنے کو حرام نہیں بتایا گیا. تو ختم بوسی کا دروازہ کھلا ہے. تو اپنی عاجزی کو پیش کرنے کے لیے کوئی اولاد اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتی. باپ سے بلند نہیں ہو سکتی، برابر نہیں ہو سکتی تو بلند کیسے ہو جائے گی؟ باپ باپ ہوگا، بیٹا بیٹا ہوگا. بات سمجھ میں؟ والدین والدین ہوں گے، اولاد اولاد ہوگی. تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کرے، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کی تعظیم کریں. بات سمجھ میں؟ اس تعظیم کا فعل شریعت محمدی میں ختم بوسی ہے، دست بوسی ہے. بات سمجھ میں؟ تو ضرور کریں، اسے کوئی قباحت نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ بلکہ یہ حکم ہے. فرشتوں کے ذریعے سے جب پہلے انسان پیدا ہو گئے وہیں بتا دیا کہ رتبے میں اگر کوئی بندہ کم ہو جاتا ہے وہ بندہ اپنے بڑے رتبے والے کی تعظیم کرے. بات سمجھ میں؟ تو تعظیم کرنا چاہیے. تو ہر شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کرنا چاہیے. بات سمجھ میں؟ ہر مرید اپنے شیخ کی تعظیم کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے ہی جو سکھایا گیا ہے ہمیں تعظیم کرنا. تعظیم کو چھوڑ دیں گے اور ہم اپنے آپ میں مست رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مار ہوگی. کیوں؟ آپ نے رتبے کو نہیں مانا، آپ نے مرتبے کو نہیں مانا. سمجھ میں؟ باپ کا مرتبہ جو ہے وہ باپ کا ہے، وہ تیرا نہیں ہو سکتا. ماں کا مرتبہ جو ہے وہ ماں کا ہے، وہ تیرا نہیں ہو سکتا. تو علم میں کتنا ہی بلند ہو جائے، تو مال و دولت میں کتنا ہی بلند ہو جائے، مگر رتبہ والدین کا وہ خاص ہے. اسی طرح رتبہ استاد کا وہ خاص ہے. تو اب کتنی ہی ترقی نہ کر لے علم میں، مگر استاد جو ہے تیرا وہ استاد ہی رہے گا. بات سمجھ میں؟ شاگرد کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں مگر استاد ہی رہے گا، وہ کبھی کم نہیں ہوگا. وہ رتبے میں اس شاگرد سے بلند ہی رہے گا، بڑا ہی رہے گا. بات سمجھ میں؟ تو رتبے کا خیال رکھنا افضل ہے اور پہلی تعلیم ہے انسانیت. انسانیت کو پہلی تعلیم ہے کہ ایک دوسرے کے رتبے کو جانو، مرتبے کو جانو اور مرتبے کی عزت کرو. آج بربادی یہی ہے. فرقے کیوں بنے؟ آج کیوں فرقوں میں بڑھ گئے ہم؟ یہی کہ ہم نے رتبے کو نہیں پہچانا، مرتبے کو نہیں پہچانا. ہم تو بس اپنی اپنی بلندی، اپنی شان، اپنی شوکت کا اظہار کرنے چلے گئے. بڑا بھائی بڑا بھائی ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، بڑی بہن بڑی بہن ہوتی ہے. بات سمجھ میں؟ عمر میں کوئی اگر بڑا ہے تو بے شک وہ بڑا ہے. علم میں اگر کوئی بڑا ہے تو بے شک وہ بڑا ہے، اس کا رتبہ بلند ہے. آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. بات سمجھ میں؟ ہر اعتبار سے دیکھنا چاہیے. علم کے اعتبار سے رتبہ ہوتا ہے، عمر کے اعتبار سے رتبہ ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ رشتوں کے اعتبار سے رتبہ ہوتا ہے، رشتوں کے اعتبار سے رتبہ ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا. سمجھ میں آتا؟
تو عمل کے اعتبار سے رتبہ ہوتا ہے، اس طرح کئی اعتبار سے رتبے ہوتے ہیں. ہر اعتبار کو جاننا ہے تو تم کو علم حاصل کرنا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شان بھی بتا دیا کہ علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ کس سے بڑھ گیا؟ فرشتوں سے افضل ہو گیا. بات سمجھ میں؟ اور اس مرتبے کو، اس رتبے کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عزازیل کو رجیم بنا دیا، شیطان بنا دیا، اپنے دربار سے دھکار دیا. بات سمجھ میں؟ غضب کتنا بڑا ہوا ہے. آج بھی اسی غضب پر ہم مبتلا ہیں. ہم نے رتبوں کو بھول گیا. آج بیٹا باپ کے رتبے کو بھول گیا. آج اولاد اپنے والدین کے رتبے کو بھول گیا. آج چھوٹا اپنے بڑے کے رتبے کو بھول گیا. اب یہاں بھی شیطان کیوں شیطان بنا؟ اس لیے کہ اس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. مطلب کیا؟ آدم کو اپنے سے بلند نہیں مانا، رتبے میں بلند نہیں مانا. بات سمجھ میں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ دے چکا تھا، اس رتبے کو یہ مانا نہیں. تو اللہ اتنا غضبناک ہو گیا کہ اس کو عمر بھر کے لیے اپنے سے دور کر دیا، رجم کر دیا. وہ رجیم ہو گیا، وہ شیطان ہو گیا. وہ قیامت تک اور آخرت میں بھی وہ دھتکارا ہوا ہی رہے گا. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اس کو دھتکارا نہیں. بات سمجھ میں؟ بلکہ ایک بندے کے رتبے کو نہ ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا. کیوں؟ جب تو ایک بندے کے رتبے کو ہی دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر، دیکھ کر، جان کر، سمجھ کر تو رتبے کو مانتا نہیں ہے، نہ سمجھی ہوئی ذات کے رتبے کو کیسے مان لیا؟ نہ دیکھی ہوئی ذات کے رتبے کو کیسے مان لیا؟ جھوٹ ہو گیا. دیکھا ہوا، جانا ہوا، پہچانا ہوا، پہچان کے دائرے میں آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ پہچان کے دائرے میں آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا علم پہچان کے رتبے میں آ رہا ہے. پہچانا ہوا، جانا ہوا، اور ایگزامینیشن میں فیل. خالی ایسے ہی نہیں، ایگزام لیا گیا، ایگزام میں فیل. اس کے باوجود اس نے اس رتبے کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اسٹپ اٹھاتا ہے غضب کا. تو ایک بندہ دوسرے بندے کی توہین کرتا ہے. سمجھ میں؟ ایک بندہ جب دوسرے بندے کی توہین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ آج بھی کیوں مسلمان اتنے برباد ہو گئے؟ اتنا اچھا دین، اتنا اچھا مذہب بہت اچھا مذہب، بہت اعلیٰ مذہب، اس کے باوجود اس کے رکھنے والے مسلمان کیوں برباد ہو گئے؟ سیدھا بولنا، کیوں برباد ہو گئے؟ یہی رتبے کو نہیں مانا، یہی ایک دوسرے کے رتبے کو نہیں جانا. نہ علم کا رتبہ ہے اس کے پاس، نہ عالم کا رتبہ ہے اس کے پاس، بلکہ سب اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہو گئے، سب انڈیویجول ہو گئے. انڈیویجوالٹی ابدیت میں ہے ہی نہیں. انڈیویجوالٹی کی شان تو رب کی ہے. بات سمجھ میں؟ اکیلا ایکتا تو وہ ذات ہے، رب کی ذات ہے.
ابدیت کی ذات میں اکیلا پن ہی نہیں ہے، انڈیویجولیٹی نہیں ہے، ہاں، تو یہاں کثرت ہے، کثرت میں رتبے ہوں گے، مرتبے ہوں گے، تو کئی مراتب ہیں۔ مثلاً اولاد کے لیے والد بلند ہے، والدین بلند ہیں، اور شاگرد کے لیے استاد بلند ہے، رتبے میں بڑا ہے، وہ الف ہی کیوں نہ سکھایا، وہ رتبے میں بلند ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ پھر عمر کے لحاظ سے بلند ہے، ہر اعتبار سے بلندی رکھتا ہے۔ کون؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کیا۔ پھر علم کے اعتبار سے اگر کسی کو علم زیادہ ہے تو اب وہ بلند ہے، رتبے میں بلند ہے، بات سمجھ نہیں؟ تو اس طرح رتبے کا خیال رکھنا، یہی رتبے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب تم جماعت میں آ جاؤ نماز کے لیے تو اب دیکھو کہ امام کے لیے تم کو چننا ہوگا کہ اگر کوئی علم میں افضل ہے اور عمر میں افضل ہے تو اب اس کا حق ہے اپنا امامت کرنا، بات سمجھ میں؟ اگر کوئی علم میں افضل نہیں ہے، عمر میں فقط افضل ہے اور اس سے چھوٹا علم میں افضل ہے اس سے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ امامت کرے۔ تو معلوم ہوا علم سے رتبے کو پرکھنا بہت افضل ہے، عمر سے زیادہ افضل ہو گیا، بات سمجھ نہیں؟ علم سب سے بڑی وجہ بن گئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کی وجہ کیوں بنی؟ حضرت علم، بات میں سمجھ میں؟ علم عمر کے لحاظ سے تو وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بات سمجھ میں؟ سب پہلے ہو گئے، آخر میں ہوئے، ہاں، تو علم کی وجہ سے آپ بلند ہو گئے، تو علم کی وجہ سے آپ اشرف المخلوقات بن گئے، بات سمجھ میں؟ تو یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، جس کی وجہ سے سرکار حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ بلند ہو گیا۔ اب آپ انسان تھے، آدمی تھے، تو آدمی کا رتبہ بلند ہو گیا، انسانیت کا رتبہ بلند ہو گیا، بات سمجھ میں؟ یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کی وجہ سے، تو وہ علم اگر تم میں نہیں ہے تو تم کسی فرشتے سے بلند نہیں ہو۔ یہ مت سمجھ جاؤ کہ ہر انسان اشرف مخلوقات ہے، نہیں، اشرف مخلوقات ہونے کے لیے اس کی قابلیت حاصل کرنا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جیسے ہم کہاں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہمارا رتبہ بلند نہیں، وہ انبیاء کا رتبہ بلند، ہمارا نہیں، بات سمجھ میں؟ وہ نبیوں کا رتبہ بلند، وہ نبی کے صحبت میں رہنے والے صحابہ کا رتبہ بلند، ہمارا نہیں، بات سمجھ میں؟ ہم سب یہ سمجھ کے بیٹھے کہ ہم فرشتوں سے افضل ہیں، فرشتوں سے بلند ہیں، فرشتوں سے ہمارا رتبہ بڑا، نہیں بابا، اشرف مخلوقات حضرت آدم علیہ السلام، اشرف مخلوقات انبیاء اکرام تھے، بات سمجھ میں؟ اشرف مخلوقات میں صحابہ اکرام آتے ہیں، بات سمجھ میں؟ ہم تم نہیں آتے، ہم تم نہیں آتے، بھائی ہر بندہ ہر بعد میں کافر سے بھی کیا فرشتوں سے افضل ہے، بتاؤ میں فرشتوں سے افضل کافر بھی ہونا ہے، ہاں اشرف مخلوقات ہیں، کہاں کے اشرف مخلوقات، میں سے بھی اشرف مخلوقات، وہ تمہارے باپ آدم خوش ہے، تمہیں سے بھی ہمیں سے بھی، بات سمجھ میں آئی؟ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں، سمجھ میں؟ تو اب اسماء، علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا،
وہ سب اب کس میں ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا علم اگر حاصل کریں گے تو علم الاسماء کا پورا علم حاصل. بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو کر فرمانا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل. بات سمجھ میں؟ تو ہم کو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس سے پہلے ہم اپنی حقیقت کی طرف آئیں کہ ہم کون ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ہماری حقیقت کیا ہے. بات سمجھ میں؟ کہ ہماری غائب کیا ہے. ہم جو یہ عالم میں پیدا ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ تخلیق عالم کی غایت کیا ہے. تو اب قرآن شریف میں تلاش کریں گے تو قرآن ہم کو ہدایت بخشتا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے. تو قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تم پیدا کیے گئے ہو کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے. إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا. توحید پر قائم رہنے کے لیے تم کو اللہ نے پیدا کیا. تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ عبادت کرنے کے لیے. بات سمجھ میں؟ کیا کرنے کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے. اس کے سوا ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا باقی کاموں کے لیے کیا ہی. باقی کاموں کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہی. ہم کو کیا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کریں. حضرت سلطان المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِلَّا لِيَعْرِفُوا. عرفان حاصل کریں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ عبادت کرنے کے لیے، عرفان خدا حاصل کرنے کے لیے. تو عبادت افضل ہو گئی کہ نہیں؟ عبادت کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ علم چاہیے. علم کے بغیر عمل صحیح نہیں ہوگا. علم آیا تو شرک گیا، علم آیا تو کفر گیا، علم آیا تو برائیاں گئیں، ناپاکیاں جتنے بھی تھیں وہ پاک ہو جاتی ہیں. علم ہی ایک چیز ہے جو تمہارے قلب کو پاک کرتا ہے. جب قلب تمہارا پاک ہو گیا تو کون آیا؟ توحید آئی. بات سمجھ میں؟ یاد رکھو عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عبادت بلا توحید جو تمام مشرکین کافرین کر رہے ہیں. ایک عبادت با توحید جو اللہ کو پسند ہے.
یہ ایک عبادت بلا توحید جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے مرضی کے خلاف ہے۔ یہ عبادت با توحید اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو میں وقت گزر گیا ہے، میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔